سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بندو بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے، اللہ تمہارا مددگار ہے، اور وہی بہترین مدد فرمانے والا ہے۔ یعنی اللہ کی جو مدد ہے، اللہ کی جو نصرت ہے، یہ بہترین دولت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ساری دنیا میں ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کرتا ہے، ایک دوست دوسرے دوست کی مدد کرتا ہے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کی مدد کرتا ہے۔ دنیا میں یہ جو مدد کا سلسلہ ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ بندو جتنے مدد کرنے والے ہیں وہ ہمارے ہی حکم سے مدد کرنے والے ہیں، ہماری ہی مشیت سے مدد کرنے والے۔ اگر ہم نہ چاہیں تو تمہارا قریبی چاہنے والا بھی تمہاری مدد نہ کر سکے گا۔ اگر ہم نہ چاہیں تو تمہارے ماں باپ بھی تمہاری مدد نہ کر سکیں گے، ہم نہ چاہیں تو تمہارے دوست بھی تمہاری مدد نہ کر سکیں گے، اور اگر ہم چاہیں، انسان تو انسان ہے، جانور سے بھی تمہاری مدد کروا دیں۔ یہ اللہ کی مدد بہت بڑی نعمت ہے۔ فرمایا کہ اللہ ہی تمہارا مددگار ہے اور وہ بہترین مدد فرمانے والا۔ اور ہم میں سے ہر ایک انسان کی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ کی مدد ہماری زندگی میں ہو۔ خدا کی مدد کے بغیر ہم دنیا میں زندگی نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہر ایک کی تمنا ہے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو۔ اس مدد کے لیے ہم اللہ سے دعائیں بھی کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، لیکن ہمارے بزرگوں نے کہا، صوفیاء کرام نے کہا، اللہ والوں نے کہا کہ اللہ کی مدد بندوں کو اس وقت ملا کرتی ہے جب بندوں کی نیت پاک اور صاف ہو، بندوں کی نیت پاک ہو۔ بندوں کی جیسی نیت ہوگی ویسی اللہ کی مدد ہوگی۔ نیت میں اگر کھوٹ ہے، نیت میں اگر فساد ہے، فتنہ ہے، فتور ہے، شرارت ہے، بدماشی ہے، جیسی نیت ہوگی ویسے ہی اللہ کا مدد بھی ہوگی، ویسے ہی خدا کا معاملہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ نیت میں گڑبڑی ہے تو پھر اللہ کی مدد بھی شامل حال نہ ہوگی۔ اس کی بڑی پیاری ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں حضرت محدث دکن سیدنا عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمہ اللہ اپنی کتاب یوسف نامے میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اور ایک حکایت بیان کرتے ہیں، بتلاتے ہیں کہ دیکھو جیسی بندے کی سوچ ہوتی ہے ویسی اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ بادشاہ وقت سلطان محمود ایک وقت شکار کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلتے ہیں، شکار کے لیے نکلتے ہیں، شکار کی فکر میں ان کے ساتھی ان کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ راستہ بھٹک جاتے ہیں۔ ایک کھیت میں داخل ہوتے ہیں اور کھیت میں ایک باغ کو دیکھتے ہیں کہ جس باغ کے اندر ایک انگور کا درخت لگا ہوا ہے۔ جب سلطان محمود رحمت اللہ تعالی علیہ اس باغ میں داخل ہوتے ہیں تو باغ کا جو مالک ہوتا ہے وہ بڑی خوشی سے آپ کا ویلکم کرتا ہے۔ اسے پتا نہیں کہ یہ بادشاہ وقت ہے، مگر وہ یہ سمجھا ہے کہ یہ کوئی مسافر ہے جو ہمارے پاس آیا ہے، لہذا مسافروں کی، مہمانوں کی خدمت کرنا یہ ہمارے مذہب اسلام کا طریقہ ہے۔ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک کھانا تناول نہیں فرماتے تھے جب تک کہ کوئی مہمان نہ آ جائے۔ مہمان کی تلاش میں رہتے کہ کوئی مہمان نہیں آتا تو ڈھونڈتے
ڈھونڈ کر مہمان کو لاتے اور اس کے ساتھ تناول فرمایا کرتے. یہ اللہ کے نبیوں کا طریقہ ہے, رسولوں کا طریقہ ہے کہ انہوں نے مہمان نوازی کی ہے. تو سلطان محمود رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب باغ کے مالک نے دیکھا کہ کوئی مسافر ہمارے پاس آیا ہے تو فوراً ان کی خدمت کے لیے ایک انگور کا ایک خوشہ نکال کر ان کی خدمت میں پیش کیا. سلطان محمود نے ایک انگور کو کھایا. جیسے ہی انگور منہ میں گیا تو انہوں نے محسوس کیا کہ انگور بہت میٹھا ہے, بہت رسیلا ہے, بہت ذائقے دار ہے, لذت والا انگور ہے. انگور کھاتے کھاتے انہوں نے دل میں خیال کیا کہ ہمارے پاس جو مال کے جو وزیر ہے وہ لوگ اتنے بہترین انگور زمین سے نکل رہے ہیں, اس کا تو ٹیکس زیادہ لینا چاہیے تھا. یہ لوگ بہت کم ٹیکس لے رہے ہیں, کیونکہ اسلامی قانون ہے کہ زمین سے پیداوار جو ہوتی ہے اس سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو وزراء ہیں, جو مال لینے والے ہیں, ٹیکس وصول کرنے والے, بہت کم ٹیکس وصول کر رہے ہیں. انہوں نے دل میں خیال کیا کہ میں جب واپس جاؤں گا تو میں ان کے ٹیکس میں اضافہ کر دوں گا, جو بھی ٹیکس دے رہے ہیں اس میں اضافہ کر دوں گا. یہ انہوں نے صرف عمل نہیں کیا, صرف نیت کی, ارادہ کیا اور سوچ لیا. اس کے بعد آپ آرام کرنے لیٹ گئے, کچھ دیر آرام کیے, پھر آرام سے بیدار ہوئے نیند سے, پھر کہا کہ انگور چاہیے. پھر حاکم اس باغ کے مالک نے انگور کا خوشہ پیش کیا, انہوں نے پھر سے ایک انگور کھایا. اب جو انگور کھائے ہیں بادشاہ یہ غور کرتے ہیں کہ انگور میں پہلے جیسی مٹھاس نہیں رہی, پہلے جیسی لذت نہیں رہی. وہ پریشان ہو گئے کہ سونے سے پہلے تو اس کے اندر مٹھاس بھی تھی, لذت بھی تھا, رس بھی تھا. اب نہ لذت ہے, نہ مٹھاس ہے, نہ اس کے اندر پانی ہے. انہوں نے اس باغ کے اندر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا تجربہ کہتا ہے کہ انگور میں کچھ ہی دیر کے اندر تبدیلی آ گئی, پہلے ذائقے دار تھا, مزیدار تھا, اور اب اس کے اندر سے ذائقہ ختم, مزہ ختم, مٹھاس ختم. آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ اس ملک کا جو بادشاہ ہے ضرور اس کی نیت میں کوئی فساد پیدا ہوا ہے, ضرور اس کی نیت میں خرابی پیدا ہوئی ہے. جیسی نیت ہوتی ہے ویسی اللہ کی مدد ہوتی ہے. بادشاہ کے دل میں اگر رعایا کے تعلق سے, ماتحتوں کے تعلق سے اگر ہمدردی کا جذبہ رہتا ہے تو اللہ اس زمین سے نکلنے والے اناج میں, پھلوں میں, پھولوں میں اللہ مٹھاس پیدا کر دیتا ہے. جیسی نیت بادشاہ کی ہوتی ہے ویسا معاملہ زمین سے نکلنے والے پیداوار میں ہوتا ہے. اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک کے بادشاہ کی نیت میں کوئی فساد پیدا ہوا ہے. سلطان محمود فرماتے ہیں جب میں نے اس بزرگ سے یہ بات کو سنا تو فوراً مجھے شرمندگی ہو گئی. میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ یقیناً میں نے کچھ دیر پہلے انگور کے مٹھاس کو دیکھا تو میں نے سوچا تھا کہ ٹیکس میں اضافہ کر دوں گا, تو اللہ نے اس انگور کی مٹھاس کو چھین لیا. اب بادشاہ نے اسی وقت سوچ نیت کیا کہ اب میں اپنی اس بری نیت سے توبہ کرتا ہوں, جتنا پہلے ٹیکس دیتے تھے اتنا ہی ٹیکس وصول کروں گا. بس اتنی نیت کر کے ایک انگور کو کھایا تو اس کے اندر پہلے جیسی مٹھاس پیدا ہو گئی, پہلے جیسی مٹھاس اس کے اندر پیدا ہو گئی. اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں معلوم یہ ہوا کہ بندوں کی جیسی نیت ہوتی ہے ویسا اللہ کا کرم شامل حال ہوتا ہے. نیت کے اندر لوگوں کو تکلیف دینا, ضرر دینا, پریشان کرنا, شرارت پیدا کرنا, فساد پیدا کرنا, نیت کے اندر یہ گندگیاں بھری ہوئی ہے تو پھر سمجھ جاؤ تمہارے معاملات بھی ویسے ہی بدتر ہوتے چلے جائیں گے, معاملات بھی ویسے ہی ابتر ہوتے چلے جائیں گے.
معاملات بھی ویسے ہی خراب ہوتے جائیں گے جیسی نیت تمہاری خراب ہوگی۔ اسی لیے فرمایا اگر خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہو، اللہ کی رحمت والی زندگی گزارنا چاہتے ہو، چین اور سکون اور اطمینان والی زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو اپنی نیت کو پاک و صاف کر لو۔ تمہاری جو دل کی نیت ہے، جو ارادے ہے، اس کو ہمیشہ اچھائی کے ساتھ رکھو، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ رکھو، خدا کے بندوں کے ساتھ شفقت، محبت، پیار، لوگوں کو نفع پہنچانے کی نیت رکھو، اللہ تمہاری زندگی میں خوشحالیاں عطا فرمائے گا۔ اگر نیت میں یہ رہے گا کہ آج میں پریشان حال ہوں، کل بہتر ہوں گا تو فلاں کو بتلا دوں گا، سب کو دکھا دوں گا، دوسروں نے جو میرے ساتھ کیا ہے میں ان کا بدلہ چکاؤں گا، نیت میں اگر ظلم تشدد ہے، نیت میں اگر انتقام لینا، بدلہ لینا ہے، نیت میں اگر اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنا نیت ہے، تو پھر سمجھ جاؤ ہمارے حالات کبھی بدلنے والے نہیں ہیں۔ ہم جن حالت میں ہیں اس سے اب بدتر ہوتے چلے جائیں گے، اس سے ابتر ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے فرمایا ہر کام میں اچھی نیت کرو، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اللہ کی مدد بڑی طاقت کی چیز ہے، اللہ کی مدد یہ بڑی قوت والی چیز ہے۔ اللہ کی مدد حاصل کرنے کا جذبہ دل میں ہے تو اپنی سوچ اور فکر اور نیت کو پاکیزہ کر دو۔ یہ بات میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، آج ہمارے پاس ہم جن کاموں کی نیت کرتے ہیں، ارادے کرتے ہیں، اکثر و بیشتر الا ماشاءاللہ بہت کم لوگ ہیں ایسے بھی جن کی نیتیں پاکیزہ ہے، صاف ہے، ستھرے ہیں، خلوص والے ہیں، اخلاص والے ہیں۔ یہ بہت کم لوگ ہیں۔ ہمارے معاشرے کی اکثریت، میجورٹی، ان کی نیت، ان کا انٹینشن یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس اگر مال آ جائے، دولت آ جائے تو میں بھی لگژری لائف گزاروں گا، میرے پاس اگر فلاں چیز مل جائے، اللہ کی نعمتیں مل جائے تو میں بھی دوسروں کی طرح عیش و عشرت والی زندگی گزاروں گا، میرے پاس اگر فلاں چیز مل جائے میں بھی بہت سکون والی زندگی گزاروں گا۔ ہر ایک کی فکر نفسا نفسی کا معاملہ ہے، ہر کوئی اپنی بھلائی کی، اپنی ترقی کی، اپنی کامیابی کی سوچ رہا ہے کہ میرے پاس وہ آ جائے، میرے پاس یہ آ جائے، میں ایسا کروں گا، میں ویسا کروں گا۔ یہی ہماری انٹینشن ہے، یہی ہماری نیت ہے، اور اسی انٹینشن کی وجہ سے آج ہم پہلے سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم دوسروں کی زندگیوں کو دیکھ کر لگژری لائف گزارنے کی نیت کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھ لے ہمارے بزرگوں نے، اللہ والوں نے، اللہ کے نیک بندوں نے، انہوں نے یہ ہم کو درس دیا، یہ پیغام دیا کہ اے بندو اگر تمہارے پاس اللہ کی نعمت آئے تو تم یہ نیت کرو کہ جتنی اللہ کی جو نعمتیں ملے گی میں ساری نعمتوں کو اللہ کی رضا کے کاموں میں لگا دوں گا، خدا کو راضی کرنے میں لگا دوں گا، چاہے وہ دولت کی نعمت ہو، صحت کی نعمت ہو، طاقت کی نعمت ہو، پاور کی نعمت ہو، چاہے کوئی منصب ہو، کوئی عہدہ ہو، جو بھی اللہ مجھے نعمت دے گا میں اس کی نعمت کو اسی کی رضا میں لگاؤں گا، اسی کی خوشنودی میں لگا دوں گا۔ اس نیت کے ساتھ اگر زندگی گزاریں گے تو میرے نبی نے فرمایا، حدیث پاک ہے، اچھی نیت کے ساتھ اگر تم اپنی بیوی کو کھلاؤ گے اس کے کھلانے پر بھی اللہ تمہیں صدقہ عطا فرمائے گا، تم اپنی اولاد کو کھلاؤ گے اولاد کے ایک ایک لقمے پر اللہ صدقہ عطا فرمائے گا۔ یہی نہیں بلکہ میرے نبی نے فرمایا اگر تم ایک لقمہ بھی کھاؤ گے تمہارے کھانے پر بھی اللہ صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کھا ہم رہے ہیں، بھوک ہماری مٹ رہی ہے، پیٹ ہمارا بھر رہا ہے، طاقت ہم کو آ رہی ہے، مگر اللہ پاک اس پر بھی ہمیں صدقے کا ثواب دے رہا ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ نیت اچھی ہو، ارادے اچھے ہو کہ میں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے جو کھلا رہا ہے، اس کھانے کے بعد جو انرجی آئے گی، جو طاقت آئے گا،
جو پاور آئے گا اپنی انرجی، اپنی طاقت، اپنے پاور کو اللہ کی رضا کے کاموں میں لگاؤں گا، اللہ کی عبادت میں لگاؤں گا، نمازوں میں اپنی طاقت کو لگاؤں گا، قرآن کی تلاوت میں اپنی وقت کو لگاؤں گا۔ انسان جیسی جیسی نیت کر کے زندگی گزارتا ہے اللہ پاک اسے اتنا نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا نیت کا بھی ایک بہت بڑا علم ہے۔ یہ ایسی کوئی بات نہیں کہ جمعہ میں آپ سن لیں بات کلوز ہو جائے، نہیں، نیت کا ایک بہت بڑا علم ہے، ایک بہت بڑا نالج کی اس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے۔ اگر ہم اس علم کو سیکھیں گے تو یقین جانیں ایک ایک قدم پر اللہ نیکی عطا فرمائے گا۔ ہم سانس لے رہے ہیں، اگر اچھی نیت کے ساتھ سانس بھی لے رہے ہیں، ہر سانس پر اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا، بشرطے کہ ہماری نیت اچھی ہو، ہماری سوچ اچھی ہو، ہماری فکر اچھی ہو، ہمارے خیالات اچھے ہو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھی نیت، نیک نیت، اچھی نیت کیا ہے؟ نیکی کی راہ میں، خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھنے کا یہ اچھی نیت ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ بے شک اچھی نیت تجھے جنت میں داخل کر دے گی، اچھی نیت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ اور ایک حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی جو نیت ہے اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہے، اس کے عمل سے زیادہ بہتر مومن کی نیت ہے۔ تو اسی لیے آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ آج ہم اپنے معاشرے اور سماج میں ہم اپنے آپ میں محاسبہ کریں، جائزہ لیں۔ ہم روزانہ صبح نیند سے اٹھتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں، اور ہماری نیند سے اٹھنے کے بعد نیت کیا ہوتی ہے؟ نیند سے اٹھتے ہی سیدھا دکان کو جائیں گے، نیند سے اٹھتے ہی سیدھا جاب کو جائیں گے، کہاں سے پیمنٹس آنا ہے، کس کو پیمنٹ دینا ہے۔ آج ہماری پوری سوچ اور فکر دنیا کے خیالات میں منہمک ہے، ہمارے دل و دماغ پر دنیا چھائی ہوئی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ نیند سے اٹھتے ہی یہ نیت کرے کہ آج میں 5 وقتہ نمازیں ادا کروں گا، آج میں روزانہ کی کچھ نہ کچھ قرآن کی تلاوت کروں گا، کچھ دیر حضور پر درود پڑھوں گا، کچھ دیر کلمہ طیبہ پڑھوں گا، اللہ کا ذکر کروں گا، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کروں گا جتنی مجھ سے ہو سکے۔ ایسا نہیں کہ میں کسی کو پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھلا سکتا تو میں کچھ نہیں کر سکتا، نہیں، جتنی ہم سے ہو سکا ہم مدد کریں گے۔ روز اچھی نیتوں کے ساتھ زندگی گزارے، اگر دن بھر میں اگر وہ کام نہ بھی ہو سکے لیکن نیت کی وجہ سے اللہ ثواب ضرور عطا فرمائے گا۔ تو اچھی نیتوں کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ برے نیتوں سے، بری ارادوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اچھی نیتیں، اچھے ارادے، اچھی سوچ اور فکر یہ عظیم نعمت ہے، مولا ہم سب کو حسن نیت کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ پاک جو کچھ بھی کہا گیا، سنا گیا، کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ تمام دا خدا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔